إن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وقال في الموضع الثاني ولا يغتب بعضكم بعضا أن يأكل لحما أخيه ميتا فكرهتموه. معزز سامعین کرام و حاضرین عظام و نوجوانان اسلام، دینی بھائیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، برتری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو مختص ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے. ہمارے سانسوں پر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہی حکمرانی چلتی ہے. اللہ رب العالمین کی جتنی بھی کبریائی بیان کی جائیں، پاکیزگی کو بیان کی جائیں، کم ہے. درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر جسے ہم اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے پکارتے ہیں. سامعین، آج کے درس کا عنوان ہے گناہوں کے اقسام. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ نساء میں واضح طور پر اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، کہ اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے تو آگے اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں ما تنہون عنہ نکفر عنکم، کہ ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. یعنی جو بڑے جرائم ہوا کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور توبہ کے علاوہ معافی نہیں ہو سکتی. اور اگر حقوق العباد، اگر ہم نے اللہ کے بندوں کے حقوق کو تلف کیا ہے تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بندوں سے جس کا دل دکھایا ہے اسی سے معافی مانگنا ہوگا. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں کہ اگر تم بڑے گناہوں سے بچ جاؤ گے تو ہم چھوٹے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اب بڑے گناہ کیا ہیں اللہ کی نظر میں؟ اللہ رب العالمین سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کرو. غیبت اسے کہتے ہیں کہ یعنی پیٹھ پیچھے کسی کی برائی بیان کی جائے یا کسی کی اچھائی بیان کی جائے. شیطان اٹریکٹیو کر کے، دلکش کر کے، کسی کے اعمال کو مزین کر کے ہمارے سامنے پیش کر دیتا ہے اور ہم اس کی اچھائیوں کو شمار کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں بھائی بڑا نمازی ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی سے روکتا ہے. لیکن لفظ اگر اور مگر یہ جب آ جاتا ہے تو گویا کہ شیطان اپنے ہتھ کنڈے میں کامیاب ہو جاتا ہے کہ ہم نے پہلے اس کی اچھائیوں کو بیان کیا، شیطان نے دلکش بنا کر پیش کر دیا. اس کے بعد جب لفظ لیکن آ گئی کہ میں نے اسے شراب کے اڈے پر دیکھا تھا. ابھی تو ساری اچھائیاں بیان کی جا رہی تھی لیکن ایک ہی لفظ کے ادا کرنے سے ہم نے گویا کہ اس کی مٹی کو ہم نے پلید کر دیا. یہ شیطانی ہتھ کنڈے ہیں. اللہ رب العالمین کہہ رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم بعض کی غیبت نہ کیا کرو. اور ہم کیسے غیبت کیا کرتے ہیں؟ ہماری مائیں اور بہنیں کیسی غیبت کیا کرتی ہیں؟ اس کی مثال کے طور پر میری بیٹی کا رشتہ آیا اور میری بیٹی کا رشتہ آنے کے بعد جو ہمارے رشتے آگے بڑھنے والے تھے وہ لوگ میرے گھر آئے. گھر آنے کے بعد ان لوگوں نے ناشتہ کیا، ہم نے ان کا سیوا ستکار کیا.
اور اس سے فارغ ہونے کے بعد وہ لوگ لڑکے کی اچھائی یا لڑکی کی برائی کو معلوم کرنے کے لیے آجو باجو کے گھروں میں وہ داخل ہو جاتے یا اس سے پوچھتے کہ یہ فلاں لڑکے سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کے لیے آیا ہوں، یا فلاں لڑکی سے میں اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے کے لیے آیا ہوں، اس کے اخلاق، اس کے کردار، اس کے چرتر، اس کے چال و چلن کیسے ہیں۔ لہذا وہ پڑوس کے رہنے والا فرد اس کی اچھائیوں کو بیان کرتا ہے، اچھائیوں کو بیان کرتے ہی کرتے اچانک ایسا پلٹی مار جاتا کہ وہ کہتا لڑکے کے اندر ساری اچھائیاں ہیں لیکن ایک برائی ہے، وہ برائی کیا ہے کہ وہ نشہ کیا کرتا ہے۔ یہ بھی غیبت کے اندر شامل ہے۔ اگر یقیناً اس کے اندر اچھائیاں ہیں تو اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے، اگر ریئلٹی میں رشتے کے درمیان اگر تفریق پیدا کرنے والی کوئی چیزیں ہیں، اگر برائیاں ہیں تو برائیوں کو اجاگر کیا جائے، لیکن اگر نہیں ہیں تو ہم خاموش اختیار کرنا بہتر ہے۔ اللہ رب العالمین اپنے قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کیا کریں۔ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے اگر ہمارے سامنے دسترخوان لایا جائے اور دسترخوان پر طرح طرح کی چیزوں کو لا کر رکھ دیا جائے، وہاں ساری چیزیں کھانے کی موجود ہوں، وہیں پر ہمارا مردار بھائی کا گوشت اسی دسترخوان پر لا کر رکھ دیا جائے تو کیا ہم اسے کھانا پسند کریں گے؟ ہرگز نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا فَكَرِهْتُمُوهُ، تو تمہارے دل کے اندر کراہیت پیدا ہو جائے گی، تم اپنے مردار بھائی کا گوشت کھانا پسند نہیں کرو گے۔ کتنی سخت مثال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے، گویا کہ اگر ہم اس برائی کے اندر ملوث ہیں، کسی کی بخشیاں کھیڑ رہے ہیں، کسی کا مذاق بنا رہے ہیں، کسی کی بیٹی کا ہو چاہے بیٹے کا ہو، گویا کہ ہمارے دسترخوان پر مردار بھائی کا گوشت لا کر رکھ دیا گیا ہو اور اسے ہم کھا رہے ہوں، اب اندازہ لگائیں کہ ہم کھانا پسند کریں گے؟ ہرگز پسند نہیں کریں گے۔ تو پھر ہم ایسے عمل کو کیوں اختیار کرتے ہیں؟ جہاں دو چار بہنیں اکٹھی ہو جایا کرتی، جہاں دو چار پاس پڑوس کی خواتین اکٹھا ہو جایا کرتی، ایسی ہی باتیں شروع ہو جایا کرتی اور شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، پہلے اچھائیوں کو بیان کرواتا، اس کے بعد فوراً پلٹ وار کرتا ہے، وہ برائیوں کی طرف رخ موڑ دیا کرتا، لہذا برائیوں کا سلسلہ شروع ہو جایا کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سختی سے کہا فَكَرِهْتُمُوهُ، اگر ایسا پیش کیا گیا تو تم اسے ناپسند کرو گے۔ ابو داؤد کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، حدیث نمبر 13340 پر روایت موجود ہے، راوی حدیث انس بن مالک ہے، وہ کہتے ہیں عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما ورج بی مررت بقوم لهم اظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایک قوم کے پاس سے گزر آ گیا، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے، جب معراج پر گئے تو آپ کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، اس قوم کے لوگوں کے لما اوریجا جب اللہ کے رسول کو پیش کیا گیا تو مررت بقوم اظفار، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ میں نے اس قوم کے لوگوں کے جو ناخن تھے وہ پیتل کے تھے، جو اس قوم کے لوگ تھے ان کے ناخن پیتل کے تھے، لہم اظفار و نحاس یخمشون وجوہہم وصدورہم، اور وہ اپنے ناخن سے، اپنے پیتل والے ناخن سے، یخمشون وہ نوچ رہے تھے، وجوہہم اپنے چہرے کو، وصدورہم اور اپنے سینے کو، وہ لوگ اپنے سینوں کو اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے۔ اس کے بعد فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبریل کیا ماجرا ہے، اے جبریل ایسا کیوں ہو رہا ہے، اے جبریل یہ لوگ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟
اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ ہؤلاء الذین یأکلون لحوم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کا گوشت کھایا کرتے تھے، وَيَقْعُونَ أَعْرَاضِهِمْ، اور ان کا بخشیا اکھیڑا کرتے تھے، گویا کہ وہ لوگ غیبت کیا کرتے تھے، اور کوئی عفیفہ پاک دامن خاتون اور پاک دامن بچہ ہو یا بچی ہو اس کا بخشیا اکھیڑ دیا کرتے تھے۔ جو برائیاں ان میں نہیں پائی جاتی تھی وہ برائیاں اٹریکٹیو کر کے پیش کر دیا کرتے تھے، جو رشتے آگے چلنے والے تھے وہ رشتے بدھنے سے پہلے ہی وہ توڑ دیا کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں کتنا سخت وعید ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں سورہ البقرہ کہ آیت نمبر 264 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، کہ ایمان والو اپنے صدقہ کو بالمن احسان جتلا کر، والأذی اور تکلیف پہنچا کر اسے ضائع نہ کیا کرو۔ پہلی سب سے بڑی گناہ غیبت کرنا، اور دوسرا گناہ یہ ہے کہ کسی کا مذاق اڑانا، گویا کہ کوئی پیسے کا مطالبہ کرتا ہے، اس کے گھر میں کئی دنوں سے چولہا نہیں جلے، ان کے بچوں کی اسکول کی فیس کئی مہینوں سے جمع نہ ہو سکی، لہذا ایک حاجی صاحب کی ٹیم، ایک مسجد کی انتظامیہ کی ٹیم، ایک جمعیت کے اچھے رکھوالوں کی ٹیم وہ پہنچتے ہیں اس کے گھر پر اور ایک آٹے کی بوری دیتے ہیں، ایک چاول کی بوری دیا کرتے ہیں، بچوں کے کچھ کپڑے دیا کرتے ہیں، کچھ پیسے دیا کرتے ہیں، اور دینے کے بعد وہ سب کچھ دیتے ہیں۔ یقیناً اچھائیاں ہیں، اچھا عمل ہے، لیکن دینے کے ساتھ ہی اس کی تصویر نکال لیا کرتے ہیں، اور جب تصویر نکالی جاتی ہے تو نکالنے کے بعد سوشل نیٹ ورک پہ جب اسے اپلوڈ کیا جاتا ہے، جب وہ تصویر اس کے پڑوسی کی نظریں جب اس تصویر پر پہنچتی ہیں تو کہ ہائے تو نے ایسے فقیروں کی تو نے مدد کی ہے، گویا کہ ہم نے اس کی مدد کی، ضرور یہ نیکیوں کا ڈپارٹمنٹ ہے، لیکن ہم نے اسے معاشرے میں رائج کرنے کے بعد ہم نے اسے برائیوں میں تبدیل کر دیا۔ جو افراد اس تصویر کو دیکھتا اس کا مذاق اڑاتا، اس کی تحقیر کرتا، اسے ذلیل و رسوا کرتا، اور ان کے بچوں سے رشتے بھی ہونے بہت زیادہ دشوار ہو جایا کرتے کہ ارے اس گھر میں اپنے بچے کا رشتہ کرے گا جس گھر میں کھانے کو لالے پڑا کرتے ہیں۔ گویا کہ ہم کسی کے ساتھ اچھائیاں کر رہے ہیں، لیکن اچھائیاں کرنے کے بعد ہم احسان جتلا رہے ہیں، ہم اسے بار بار کہہ رہے ہیں میں نے تجھے 100 روپے دیے تھے نا، میں نے تجھے کپڑے پہنائے تھے نا، میں نے تیرے بچوں کی اسکول کی فیس جمع کی تھی نا، یہ بار بار گویا کہ ہم اسے یاد دلا رہے ہیں، احسان جتلا رہے ہیں۔ تو اللہ کا قرآن کہتا ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذی، احسان جتلا کر، کسی کو تکلیف پہنچا کر اپنے صدقہ کو ضائع نہ کیا کرو، اپنی نیکیوں کو ضائع نہ کیا کرو۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے، کیونکہ جب انسان کا ہاتھ ایسے ہوا کرتا ہے گویا کہ اس کی شخصیت وہ اس انسان کے سامنے جھک جاتی ہے، اس کے دل کے اندر کراہیت پیدا ہوتی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ضرورتوں کا وہ مطالبہ کرتا ہے، لہذا وہ ہمارے سامنے ہاتھ پھیلا دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ الید العلیٰ خیر من ید السفلی، کہ دینے والا ہاتھ بہتر ہے لینے والے سے۔ آگے چلتے ہیں، یہ دوسری برائی۔ تیسری برائی کیا ہے کہ ہم بات بات میں اپنے ماں باپ کو گالی بکا کرتے ہیں۔ گالی کیسے بکا کرتے ہیں ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ارے میں نے اپنے ماں باپ کو کیسے گالی بکا۔ صحابہ کرام بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی اپنے باپ اور ماں کو گالی بکے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل واضح کہا، مثال سے یوں سمجھا جائے کہ ہم نے اپنی دکان پر ایک ملازم رکھا ہے،
اور ملازم کو ہم نے بولا کہ گلاس میں پانی لے کر آ، لہذا وہ ملازم گلاس میں پانی لے کر آتا ہے، اس کی پیروں کے اندر لڑکھڑاہٹ پیدا ہوتی ہے اور وہ گلاس اس کے ہاتھوں سے گر کر ٹوٹ جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ لہذا جو دکان کا آنر ہے، وہ کمپنی کا مالک ہے، آفس کا ذمہ دار ہے، اس کی بکھیا اکھیڑ کے رکھ دیتا ہے، اس کی ماں کی ایسی، اس کی بہن کی ایسی۔ یہ ہمارے افراد، مسلم معاشرے میں رہنے والا، اپنے آپ کو بہت ہی ترقی یافتہ سمجھنے والا وہ افراد اس عمل کو انجام دیتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ گویا کہ تو نے اس کی ماں کو گالی نہیں بکا، اس کے دل کو تو نے ٹھیس پہنچایا، اس کے احساس کو، اس کے اندر ایسے احساس کمتری کا تو نے اس بندے کو شکار بنایا، اس کے دل کے اندر بھی یہ احساس پیدا ہو رہا کہ کاش کہ میں بھی اچھے منصب پر فائز ہوتا، پلٹ کر میں بھی وار کرتا۔ گویا کہ ہم نے اس کی ماں کو گالی بکا، گویا کہ ہم نے اس کی ماں کو نہیں، اپنی ماں کو گالی بکا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کبائر شتم الرجل والدیہ قالوا یا رسول اللہ وهل يشتم الرجل والديه قال نعم يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، قالوا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا کہ کوئی آدمی، وہ آدمی کون ہو سکتا ہے جو اپنی ماں اور باپ کو گالی بکے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا والدیہ، قال نعم، ہاں ضرور وہ شخص ہو سکتا ہے جو اپنی ماں باپ کو گالی بکے۔ گویا کہ اس نے اگر کسی کی ماں کو گالی بکا، گویا کہ پلٹ کے اس نے ہماری ماں کو گالی بکا، یعنی ہم نے تو اس کی ماں کو پہلے گالی بک کے ہم نے شروعات کی تھی، پلٹ کر اس نے وار کیا، گویا کہ اس نے گالی نہیں بکا، ہم نے ہی اپنی ماں کو گالی بکا۔ اندازہ لگائیں، بات میں جھگڑے ہو جایا کرتے، ہم بائک چلا رہے ہوتے، پیچھے سے دھکا لگ جایا کرتا، ہم گاڑی پر سوار ہوتے، پیچھے سے آ کر کوئی بائک آ کے پیچھے سے دھکے مار دیا کرتا، اس میں ہمارا کتنا نقصان ہے۔ اگر یقین مانے، اگر کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ٹوٹ گئیں تو 500 1000 روپے، 1000 نہیں 5000 روپے، یقیناً وہ ہمارے نقصان تو ہو گئے، وہ ملنے سے رہے۔ لیکن اگر ہم نے پلٹ کر گالی بکا تو 2-3 فائرنگ اس نے کر دی، گویا کہ ہم نے کچھ دیا نہیں، کچھ لیا نہیں، اپنا نقصان پہ نقصان کرا لیا اور اپنی ماں کو بھی ہم نے گالی بک دیا۔ تو ہمیں بچنا چاہیے۔ اگر ہمارے دکانوں میں ملازم ہیں تو اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرنا چاہیے، محبت کا معاملہ کرنا چاہیے۔ اگر چھوٹی بڑی غلطیاں اگر اس سے ہو جاتی ہیں اسے نظر انداز کر دینا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، ان مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تسب الاموات فتوز الاحیاء۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ مردار کو، مرے ہوئے لوگوں کو گالیاں نہ بکا کرو، برا بھلا نہ کہا کرو۔ فتوز الاحیاء، اگر ہم نے کسی مردے کو برا بھلا کہا، گویا کہ ہم نے زندے کو تکلیف پہنچایا۔ کیسے؟ مثال سے یوں سمجھا جائے، مثال کے طور پر میرا باپ دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے معاملات اچھے نہیں تھے، اب دوسرا فرد مرنے کے بعد اس کی برائیوں کو لے کر ڈھونڈتا پھر رہا ہے اور دوسروں کے سامنے اجاگر کر رہا ہے، ارے فلاں شخص تھا، اس کے اندر یہ برائیاں تھی، اس کے اندر یہ کمیاں کوتاہیاں تھیں، یہ لغزشیں تھیں۔ یقین مانے اس باپ کا بیٹا اگر یہ سن لے، اگر اسے یہ خبر مل جائے کہ معاشرے میں
یا چوراہوں پر یا چائے کی دکانوں پر یا نکڑوں پر یا مسجد کے دہلیز پر بیٹھنے والے افراد میرے باپ کی برائیاں کر رہے تھے تو گویا کہ اس شخص کو کتنی تکلیف ہوگی کہ ہائے مرنے والا تو مر گیا، وہ اپنے اعمال میں گرفتار ہو گیا، وہ اسے بھگتنا ہے جو اس نے دنیا میں کیا ہوگا۔ اچھائیاں کی ہوں گی تو اچھائیاں ہی اچھائیاں ہوں گی، اگر برائیاں کی ہوں گی تو اس کے ساتھ برے اعمال ہوں گے، فرشتوں کی فائٹنگ ہوگی، وہ طرح طرح کی چیزوں کا سامنا وہ خود کر رہا ہوگا، لیکن ہم اپنے اعمال کو برباد کر رہے ہیں اس کی برائیوں کو اجاگر کر کے۔ یہ بھی برائیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، مرنے والا مر جاتا، لوگ اس کی جنازے میں شامل نہیں ہوتے، اس کے بچوں سے بات کرنا تک پسند نہیں کرتے۔ کیوں؟ ارے اس نے میرے پیسے لیے تھے، اچھا ہوا مر گیا، اس نے مجھے میری زمین کو تھوڑی سی زمین میری غصب کر لی تھی، اچھا ہوا وہ چلا گیا۔ ایسے ہی کیسے تفکرات ہیں ہمارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، مغیرہ بن شعبہ راوی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تسبوا، برا گالی نہ بکو، اموات مردہ لوگوں کو، مرے ہوئے لوگوں کو برا بھلا نہ کہو، تؤذوا الاحیاء، اگر تم ایسا کہو گے تو اس سے زندوں کو تکلیف پہنچے گی۔ زندوں کو تکلیف پہنچنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بچے، اس کی بچیوں کو جب یہ بات معلوم ہوگی تو یقیناً اس کو تکلیف پہنچے گی۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں۔ انس رضی اللہ تعالی عنہ قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر قال الاشراك بالله حقوق الوالدين وقتل النفس وشهادة الزور، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون کون سے ہیں، بڑے بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ تو اللہ کے رسول نے کہا، الاشراک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرانا، کسی کو ساجھی بنا دینا۔ آج بھی یہ برائیاں معاشرے میں پائی جا رہی ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف پہنچتی تو ہم جہاں جانا چاہیے تھا، اگر یقیناً ڈاکٹر ہمارے معاشرے میں پائے جاتے ہیں، ہر ڈپارٹمنٹ کے اسپیشلسٹ پائے جاتے ہیں، لیکن ہم ڈاکٹر کے پاس نہ جا کر ہم کسی فقیر اور پاکھنڈی کے پاس جانا پسند کیا کرتے ہیں، حالانکہ وہ مرض میڈیکل سے ریلیٹڈ تھا، لیکن ہم نے اسے تعویذ اور گنڈوں میں لپیٹ کر پریشان ہو کر ہم اپنے پریشانی کو اختیار کر لیا۔ گویا کہ شرک کا ڈگر ہے، اس ڈگر پہ ہم چل پڑے تو یقیناً اللہ کے رسول نے کہا، سب سے بڑا گناہ دنیا میں، سب سے بڑا گناہ، اگر انسان اتنا گناہ کرے، صبح کو بھی کرے، شام کو بھی کرے، اور زمین میں بھی کرے، آسمان میں بھی کرے، اور زمین آسمان کی خلاؤں کو اپنی گناہ کی نحوست سے بھر دے، پھر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ قادر ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اگر ہم نے توبہ کیا تو یقین اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن اگر اللہ کی ذات میں اگر ہم نے کسی کو شریک ٹھہرا دیا، کسی کو ساجھی بنا دیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کبھی معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ کا قرآن کہتا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ قرآن علل اعلان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دے گا، لیکن شرک کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ تو ہمیں شرک سے بچنا چاہیے۔ اس کے بعد حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی۔ آج معاشرے میں ماں باپ کی نافرمانیاں ہو رہی ہیں۔ جب نوجوان شادی کے بندھن میں بندھ جایا کرتا، بیوی کی میٹھی میٹھی چپڑی باتوں میں آ جاتا اور اپنے ماں باپ کے احسانات کو فراموش کر دیتا، یقیناً بوڑھے ماں باپ جب ان کی ہڈیوں میں قوت و طاقت تھی تو بڑی امیدیں سجا رکھی تھی، اور ہماری انگلیوں کو جب ہمیں چلنا نہیں آتا تو ہمارا باپ انگلیاں پکڑ کر ہمیں چلایا کرتا، اپنے کندھوں پر سوار کیا کرتا، اپنے گود میں اٹھایا کرتا، اسی امید پر کہ جب ہمارا بیٹا جوان ہو جائے گا، جب وہ معاشرے میں کمانے کے لائق ہو جائے گا تو میرا بڑھاپے کا سہارا بنے گا، میری مدد کرے گا، اور میری آنکھیں خراب ہو جائیں گی تو چشمے کا انتظام کرے گا، کھانے پینے کی چیزوں کی ضرورت پڑے گی تو اس کا انتظام کرے گا۔ لیکن بیوی کی میٹھی چپڑی باتوں میں، اس کی بہکاوے میں آ کر ایسے اس کے پلو میں بچ جاتا کہ ماں باپ کے حقوق کو تلف کر دیا کرتا، تو یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھے گا۔ ماں باپ کے حقوق بھی ادا کرنے بہت ضروری ہے۔
سڈنی کی عدالت میں ایک خاتون نے ایک مقدمہ دائر کیا کہ میں اور میرا بیٹا دونوں ایک ساتھ الگ الگ کمرے میں رہا کرتی. یقیناً میرا بیٹا الگ کمرے میں رہتا, میں الگ کمرے میں رہا کرتی. میرا بیٹا اپنے کمرے میں رہنے کے بعد کتے کو بٹر اور اچھی اچھی غذائیں کھلایا کرتا, میں اس کے پڑوس کے کمرے میں رہا کرتی اور مجھے کھانے کو کوئی چیز دیا نہ کرتا. وہ خاتون جب سڈنی کی عدالت میں پہنچی تو جسٹس نے کہا کہ تیرا بیٹا حد بلوغت کو پہنچ چکا ہے, یعنی تیرا بیٹا بالغ ہو چکا ہے, اسے اختیار ہے کہ وہ کتے کو کھلائے یا کسی جانور کو کھلائے یا تجھے کھلائے, اسے اختیار ہے, اس میں ہمارا کوئی دخل نہیں. یہ اسلام ہے, اسلام جو ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنے کا سبق دیتا ہے. دوسرے مذاہب میں یہ چیزیں نہیں ملا کرتی. یہ اسلام کی عظیم نعمتیں ہمیں جو ملی ہیں اس کی قدر کرنی چاہیے. جو بوڑھے ماں باپ ہیں ان کا خیال رکھنا چاہیے. اللہ رب العالمین کے ہمیں جواب دینا ہوگا. تو اللہ کے رسول نے کہا حقوق الوالدین, ماں باپ کی نافرمانی یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے. قتل النفس, قتل النفس کسی جان کو قتل کر دینا. جمعہ کے دن ہم نے وضاحت سے سنا, اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں, یعنی ہم نے کسی جان کو قتل کر دیا, گویا کہ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا شہادت الزور, جھوٹی گواہی دینا. جھوٹی گواہی دینا یعنی زمین بہن کے حصے میں آنی ہے یا بھائی کے حصے میں آنی ہے, بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے حق میں گواہی دے دیتا, یہاں تک کہ وہ جھوٹ بول دیتا, یہاں تک کہ جعلی وکیلوں کو, لائر کو, جن کا پیشہ ہی ہوا کرتا ہے جھوٹ بولنا. شاعر کہتا ہے پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا, پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا, لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. یعنی جھوٹی باتیں کہنا, سچ کو جھوٹ بنانا اور جھوٹ کو سچ بنانا ان کا پیشہ ہوا کرتا ہے. جو جتنا بڑا جھوٹا وہ اتنا بڑا وکیل. تو گویا کہ اللہ کے رسول کہہ رہے شہادت الزور, جھوٹی گواہی دینے والا, چاہے وہ بھائی ہو, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ پڑوسی ہو, اگر جھوٹی گواہی دیتا ہے تو یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. تو اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے. یہ برائیاں بھی معاشرے میں پائی جاتی ہیں. آخری حدیث کے بعد میں اپنی بات کو پورا کرتا ہوں. اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں. عن ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل الجنة خبا والبخیل والمنان. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ لا يدخل الجنة, وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جو بخیلی کیا کرتا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خوب مال سے نوازا ہے لیکن وہ پکڑ کے رکھا ہے بالکل کہ یقیناً وہ پیسے مسجد میں دینے نہیں, مدرسے میں خرچ کرنے نہیں, قرآن کی نشر و اشاعت میں خرچ کرنا نہیں. وہ پیسے کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے, حالانکہ وہ مال اس کا اپنا نہیں, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمت دے رکھا ہے. جب اس طریقے سے انسان اس عمل کو اختیار کرتا ہے تو کبھی وکیل پیسہ لے جایا کرتا ہے, بیٹوں میں جھگڑے ہو گئے, پتہ چلا وکالت میں وہ سارے پیسے جا رہے ہیں, یا اسی طریقے سے ایکسیڈنٹ ہو گیا, وہ ڈاکٹر کے پاس پیسے جا رہے ہیں, آپس میں جھگڑے ہو گئے تو یقیناً تھانے میں پیسے جا رہے ہیں. اس طریقے سے دوسرے راستے بن جایا کرتے اور ہمارے پیسے ضائع ہو جایا کرتے. تو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں لا يدخل الجنة خب ولا بخیلا, کہ بخل کرنے والا, دھوکہ دینے والا اور بخل کرنے والا وہ کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. ولا منان, احسان جتلانے والا, اوپر گزر چکا. احسان جتلانے والا یعنی ہم نے کسی کو دیا اور دینے کے بعد بار بار ہم اسے ٹوکتے رہے, بھائی جان میں نے تجھے آٹے کی بوری دی تھی نا, 2-3 بندے اور اکٹھے ہو گئے, تجھے چاول دی تھی نا, میں نے عید کے موقع سے میں نے تیرے کپڑے بنوائے تھے نا, میں نے مسجد میں 1 ٹرک اینٹ دیے تھے نا, ریتی اور بالو کا انتظام کیا تھا نا. گویا کیوں بار بار یہ باتوں کو کہہ کر احسان جتلا رہا ہے, اپنا ایک روب پیدا کرنا چاہ رہا ہے, تو وہ گویا کہ اپنے اعمال کو ضائع کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے. ایسے عمل کی اللہ رب العالمین کے حضور کوئی ضرورت نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ خالص اللہ کی رضا کے لیے ہم نیک عمل انجام دیں اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. جب کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو صغیرہ گناہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے نماز پڑھنے کی وجہ سے, سچ بولنے کی وجہ سے, کسی کی خدمت کرنے کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی صغیرہ گناہ کو معاف کر دے گا. کیونکہ
شروع میں ہی میں نے آیت تلاوت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اے مومن بندو، اے مومن بندیاں، اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچ کر رہو گے تو میں چھوٹے چھوٹے گناہوں کو معاف کر دوں گا، اور جب چھوٹے بھی گناہ معاف ہو جائیں گے، بڑے گناہ ہم نے کیے نہیں، مدخلا کریما، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے نیک لوگوں کی فہرست میں ہم اسے شامل کر دیں گے، یعنی جو نیک لوگوں کا ٹھکانہ ہے یعنی جنت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا۔ انہی باتوں کے ساتھ میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو برائی سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدق دل سے اچھے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمارے تمام حسنات کو تو قبول فرما، سیئات سے اللہ ہماری حفاظت فرما، یا اللہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن باتوں کی نشاندہی کی ہے جو کبیرہ گناہ کی فہرست شمار کیے گئے ہیں، یا اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ کثرت سے اچھے اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما، غیبت سے، دھوکہ، فراڈ